امام ہے. اگر آپ آل سعود کو پسند نہیں کرتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے اور آل رسول کے دین کو پسند کرتے ہو، پھر میں امام حرم شیخ عبد الرحمن السعودی کو عرض کرنا چاہتا ہوں، بات اٹھاؤ، ڈنکے کی چوٹ بولو سلمان پرنس کے خلاف. کیوں اتنا اسلام کو میٹ کرنے کہ خدا کا خوف کھاؤ، اللہ کا خوف کھاؤ. اب امام الزامن، امام جو ہوتا ہے وہ ضمانت دار ہوتا ہے، سٹپ اس کے پاس ہوتی ہے، امام کی بات چلتی ہے. امام کسی بڑے جماعت کو کیا کہتے ہیں، ویسے تو سپہ سالار آگے چلاتا ہے. اگر ایسا دین کا فہم اپنا ہوس پرستی نہیں ہے، اپنی دنیا پرستی نہیں ہے، آل سعود کے بجائے آل رسول کے فالوورز ہو، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان حضرات کو جو حضرات مسجد حرام کے امام ہے، جو مسجد حرام کے امام ہے، اگر آپ آل سعود کو پسند نہیں کرتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے اور آل رسول کے دین کو پسند کرتے ہو، پھر میں امام حرم شیخ عبد الرحمن السعودی کو عرض کرنا چاہتا ہوں، بات اٹھاؤ، ڈنکے کی چوٹ بولو سلمان پرنس کے خلاف. کیوں اتنا اسلام کو میٹ کرنے پہ تلے ہو؟ پھر میں کہنا چاہتا ہوں نائب امام مسجد حرام کے عبداللہ الجہنی کو بات اٹھاؤ، بات کرو ورنہ سنے گا. پھر میں کہنا چاہتا ہوں تیسرے نائب امام کو امام یاسر الدوسری کو بات اٹھاؤ، بات کرو، دنیا دیکھے گا، دنیا سنے گا. ہزارہ خطبہ پہ بات کرو، خربوں بلینوں میں ٹریلینوں میں مسلمان سنیں گے. نہیں، بات اٹھی ہے، منمانی نہیں چلے گی. آل رسول کا خون ضائع نہیں ہوگا آل سعود کی بدبختی کی وجہ سے. پھر میں کہنا چاہتا ہوں مسجد نبوی کے امام شیخ عبداللہ القرافی کو بات اٹھاؤ، بات کرو. اگر آل سعود کے آپ فالوورز نہیں ہیں، اگر آل سعود کے دین پسند نہیں ہو، بلکہ اگر آپ آل رسول کے دین کو پسند کرتے ہو، پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں شیخ ڈاکٹر محمد برہاجی کو جو نائب امام مسجد نبوی کا، وہ بات کرے تاکہ ان کی بات وہ افیکٹڈ بات ہوگی، پورا دنیا سنے گا. لیکن اگر انہوں نے خاموشی سادی، چپ ہو گئے، سمجھ لو وہ آل سعود کے اس طاغوتیت کے غلام ہے، بلی وہ حرم کے امام ہے، کچھ نہیں ہے. بلی وہ مسجد نبوی کے امام ہے، کچھ نہیں ہے. امام وہ ہے جو میرا امام زین العابدین ہے، جس کے سامنے 72 اولاد شہید ہوئے. اس نے اس دین کو اپنے خون سے سینچا. یزید کا قول تھا، یہی یزید کا پروگرام تھا. لیکن اس کو دوسری سائیڈ سلطنت پسندی کو چھوڑ دو، حسن پرستی کو چھوڑ دو، شہوت پرستی کو چھوڑ دو، دنیا پرستی کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو سیکریفائی کرو دین کی خاطر. یہی لڑائی تھی، باقی کچھ نہیں تھا. ورنہ اس سائیڈ بھی حافظ قرآن تھا، اس سائیڈ بھی حافظ قرآن تھا. حافظ قرآن ہوتی پڑے سی کہ حافظ صاحب چھ روٹ گئی، ہوتی حافظ قرآن یزید سندس فوجس مز، یوت امام علی مقام سندس فوجس مز حافظ قرآن.
مگر اس حافظ کا کوئی ویلیو نہیں جو یزیدیت کا فالوور ہو، جو تاغوتیت کا فالوور ہو. اس امام کا کوئی ویلیو نہیں، بھلے وہ حرم کا امام، مسجد حرام کا امام ہو، مسجد نبی کا امام ہو. وہ اگر وہ آل سعود کو خوش رکھنے کے لیے اپنی بات جو حق بر مبنی حق ہے، بر مبنی اسلام ہے، بر مبنی قرآن اور حدیث ہے، پھر وہ بات اٹھائیں گے، ورنہ اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے. یہ تم ہیکن عربس مز کت کرت، کشیر مز کت کرت. ہم کس کھیت کی مولوی، اشرف کس کھیت کی مولوی ہے. مجھے سنیں گے 10 لوگ، گھر کے 10 لوگ، لیکن جب کل مسجد حرم میں خطبہ ہوگا، وقوف عرفات کے دوران خطبہ ہوگا مسجد نمرہ میں، تب بات اٹھے تو کچھ بات الگ ہے. میسج جانی چاہیے سلمان کو، جو سونے کے پلیٹوں میں کھانا کھاتا ہے، ٹرمپ کو شراب پلاتا ہے، لڑکیوں کو نچواتا ہے. اکھا ووت میں رات سہ کس محکمس مز کران نوکری. اللہ مولوی صاحب نہ دپان یہ تک کلچر. افسوس مولوی صاحب دپان گانٹ ہے حلال کن حرام، اوتان ماس گامس پتہ یہ حلال کن حرام. دوپک ظاہر اور کھلنی کھانے کھمونے اے یاد اے حرام آسان دوپنس نسا یہ کھینے چانی جل کاٹا. اچھ دوپ توے اس تہ کرہا معلوم. برابر سی آیت قرآن الچ ولا تقل لما تصف السنتکم کذب ھذا حلال وھذا حرام. دپنس مے دیو ہاشی ژھانڈنے، بوچھ گانٹہ ما نیر کن کیا چھنا جل کاکن کھمس. یہ چھنا سلمانن کرمس وہابیت، امہ موجوب چھت وہابیزم ژھانڈن کن